بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آسان نحو کا آج انشاءاللہ چھٹواں سبق سکس پڑھیں گے. سب سے پہلے عبارت خانی دیکھیے. تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ. تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے یعنی متعین خاص اور غیر متعین عام، اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. بعض اسم خاص رہتے ہیں، متعین رہتے ہیں، اور بعض اسم عام ہوتے ہیں، غیر متعین ہوتے ہیں، خاص نہیں ہوتے. اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ معرفہ. اور ایک کون سی قسم ہے؟ نکیرہ. معرفہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرے. یہ 7 چیزیں ہیں. ایک ہے معرفہ جو غیر متعین چیز کو بتائے، اسے کہتے ہیں معرفہ. اور ایک قسم ہے، دیکھیے یہاں پہ ہے، دیکھیے نکیرہ. وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے. پہلے ہم یہ دو اچھی طرح سمجھ لیں گے. نکیرہ وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے. جیسے مثال کے طور پر فرسن، جس کا ترجمہ ہے کوئی گھوڑا. کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، دنیا میں موجود کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے. یا اور ایک مثال لے لیجئے، رجل، آدمی. کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یہ خاص نہیں ہے، متعین نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نکیرہ کہتے ہیں. ٹھیک. اور ایک ہے دیکھیے معرفہ، وہ اس میں جو متعین پر دلالت کرے. جیسے مثال کے طور پر جسے آپ جانتے ہیں محمد. محمد جسے آپ جانتے ہیں، اس شخص کا نام ہے محمد، تو یہ خاص ہو گیا. یہ ویسے معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں. یہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1، ضمیریں. جتنے بھی ضمیر ہیں وہ تمام کے تمام معرفہ ہے. جیسے ہوا، انتا، انا، یہ تمام کے تمام معرفہ کہلاتے ہیں. نمبر 2، اعلام. اعلام، اعلام جمع ہے، اس کا واحد ہے علم، جس کے معنی آتے ہیں نام. جیسے زید ہے، دہلی ہے. تو یہ جتنے بھی نام ہے نا، یہ تمام کے تمام نام معرفہ کہلاتے ہیں. نمبر 3، اسماء اشارہ. جیسے ہاذا، ذالک ہے. اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید. انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے آگے کے اسباق میں آئے گا. چاہے اس میں اشارہ قریب ہو یا اس میں اشارہ بعید ہو، یہ دونوں کے دونوں اس میں اشارہ معرفہ کی قسم ہے، یہ بھی معرفہ ہی کہلاتے ہیں. نمبر 4، اسماء موصولہ. جیسے الذی اور اللتی وغیرہ. اچھا، اسماء موصولہ کس کو کہتے ہیں؟ اب تو اس وقت اب سمجھیے یہ الذی اور اللتی، انشاءاللہ مستقل اس کا ایک سبق آئے گا، اس میں اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک آسانی کے لیے آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں اس اسماء موصولہ. جیسے ہم اردو میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جس کے پاس میرا علاج ہوا، وہ عالم صاحب جس سے میں نے سوال کیا. یہ جو یا جس، اسی کو اسم موصول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تفصیل انشاءاللہ آگے اس کا مستقل ایک سبق آئے گا، لیسن آئے گا، اس میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. نمبر 5، معرف باللام. معرف باللام، معرف مانے معرفہ بنایا گیا ہو، باللام مانے الف لام کے ساتھ. یعنی
وہ نکیرہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے الرجل، جیسے الرجل، رجل نکیرہ تھا، کوئی بھی آدمی ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا گیا تو یہ اب نکیرہ نہیں رہا، عام آدمی نہیں رہا، خاص ہو جائے گا۔ جس اسم نکیرہ پر الف لام داخل کر دیا جائے گا وہ عام نہیں ہوگا، وہ نکیرہ نہیں رہے گا، بلکہ معرفہ ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا۔ تو یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہوگی، الف لام داخل کر دو معرفہ ہو گیا۔ نمبر 6، ہر وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ یہ جو ہم 5 قسمیں اوپر پڑھے، نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 اعلام، نمبر 3 اسماء اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف بالنام، یہ 5 اسموں میں سے کسی بھی اسم کی طرف جو اسم مضاف ہوگا، مضاف، مضاف کس کو کہتے ہیں یا آپ اس کو یہاں پر اتنا ہی سمجھے، انشاءاللہ مضاف اور مضاف الیہ کا مستقل سبق آئے گا آگے۔ تو جو اسم ان 5 اسما میں سے ایک کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، کتابہ، خالی تھا پہلے کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، لیکن یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا تو اب یہ کتاب نکیرہ نہیں رہا، عام نہیں رہا، بلکہ خاص ہو گیا، اور جب خاص ہو گیا تو اسے معرفہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہو ہے نا، یہ ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر ہے، اس کی کتاب۔ پہلے کتاب اگر ہم صرف کتابن ذکر کرتے تو یہ نکیرہ ہوتا تھا، لیکن کتاب کو منسوب کر دیے ہو سے، ضمیر کی طرف، اس وجہ سے اب یہ کتاب معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد اور ایک ہے، دیکھیے قلم سعید، دیکھیے اس میں 2 ورڈ ہے، قلم ایک، سعید ایک۔ قلم صرف اور صرف قلم اگر کہا جاتا تو کوئی بھی قلم ہوتا جو کہ نکیرہ ہوتا، لیکن اس قلم کو علم سے جوڑ دیا گیا، نام سے جوڑ دیا گیا، قلم سعید، سعید کا پین، تو اب یہ قلم نکیرہ نہیں رہا بلکہ یہ معرفہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کتاب ھذا، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، لیکن ھذا کی طرف مضاف کر کے کتاب ھذا، اس کی کتاب، اس ایک شخص کی، اس ایک شخص کی کتاب، تو اب یہ کتاب معرفہ ہو گیا، نکیرہ نہیں رہا۔ کراسۃ الذی عندک، وہ بک، وہ کاپی جو آپ کے پاس ہے۔ یہاں پہ کراستن کیونکہ اسم موصول کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے کراستن نکیرہ نہیں رہا بلکہ معرفہ ہو گیا۔ خمیس الرجل، خمیس کرتا، یہ نکیرہ تھا، کوئی بھی کرتا ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کو مضاف کر دیا الرجل سے، جو کہ 5ویں قسم ہے معرف بالنام، تو یہ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا۔ نمبر 7، معرفہ بنیدہ، یعنی جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہوا ہو، جیسے یا رجل، یا رجل، رجل نکیرہ تھا، لیکن جب اس پہ یا آ جائے گا تو یہ خاص ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شاید بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے، نکیرہ تو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، بس اس میں یہ بتایا گیا بعض اسم معرفہ ہوتے اور بعض نکیرہ ہوتے۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں، ان 7 کے علاوہ تمام کے تمام اسم نکیرہ ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اسی لیسن سے متعلق کوشچن ہے۔ سوال نمبر 1، تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ لکھیں، یا تو نوٹ بک میں لکھیں یا نہیں تو کامنٹ میں لکھیں اس کا جواب۔ نمبر 2، معرفہ اور نکیرہ کی تعریف کریں۔ ابھی لیسن میں ہم پڑھے، ابھی سبق میں معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکیرہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟
وہ بھی 7 قسمیں آئی تھی. آپ لکھیں اس کی کتنی قسمیں. تو یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 6، 6واں سبق. شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے. آیا ہے یا نہیں ہے اس کو کامنٹ میں ضرور لکھیں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ دوبارہ نہ ہو سکے. آپ سے گزارش ہے ضرور بضرور کامنٹ میں لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سارے لیسنز کے سارے اسباق کی ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.